بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا لانگ مارچ آہستہ آہستہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں 3-4 اہم ترین سوالات زیر گردش ہیں، جن کے جوابات پاکستان کی مستقبل کی سیاست کا تعین کریں گے۔ پہلا بڑا سوال: کیا نئے انتخابات سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر تبدیل ہو جائیں گے؟ دوسرا بڑا سوال: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، ان کے پاس اس وقت آخری 30 دن ہیں، اور 30 نومبر کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تیسرا بڑا سوال: عمران خان کا عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کس کو جھوٹ، بے وقوف اور احمق، 3 الفاظ عمران خان نے استعمال کیے، جھوٹی، بے وقوفانہ اور احمق۔ عمران خان کے ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے موسم میں مزید گرمی ہوگی؟ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کے لانگ مارچ، پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آج تیسرا دن اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں، لیکن کچھ اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس جو کہ ان سوالات کو آپ تک پہنچانے میں، ان کو آپ کو سمجھانے میں اہم ترین کردار ادا کریں گی، پہلے ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بڑی اپڈیٹ: علی امین گنڈا پور کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی، اور پھر اس کے اوپر بیرسٹر سیف کی وضاحت، اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ رانا ثناءاللہ 27 کلومیٹر کی سلطنت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ امین گنڈا پور آڈیو میں لائسنس یافتہ اسلحے کی بات کر رہے ہیں، اور خود وہ ٹی وی سکرین کے اوپر بھی آئے، اور اپنی حفاظت کے لیے لائسنس والا اسلحہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ رانا ثناءاللہ خود غنڈہ گردی اور تشدد کی بات کر رہے ہیں۔ اگر لائسنس یافتہ گارڈ مامور ہوں حفاظت پر تو اس میں برائی کیا ہے؟ امپورٹڈ حکومت کو گھیر لیا ہے، بھاگنے نہیں دیں گے، یہ جناب بیرسٹر سیف کا بیان۔ اور پھر عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جی ہاں، عمران خان کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ: اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق پیر کے روز عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ فیصلہ معطل ہوگا یعنی اس کا فیصلہ پیر کے روز ہوگا۔ اور پھر ایک بڑی خبر: حکومت کا لانگ مارچ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ جوں لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، تو حکومت کے تلوں میں تیل ختم ہو رہا ہے، اور اب وہ جا رہے ہیں جناب نئی پٹیشن تیار کر رہے ہیں گنڈا پور کی مبینہ آڈیو کا سہارا لے کر کے جناب لانگ مارچ سے جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ وہ اس کو روکنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور لانگ مارچ کے دوسرے ہی روز عمران خان کو بڑی کامیابی، ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر، اور وہ بڑی کامیابی یہ کہ عمران خان نے سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس سے رابطہ کیا، لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی، انہوں نے عمران خان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ تیسری بڑی خبر: شیخ رشید کا اہم ترین بیان، ان کی گرفتاری کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں FIA کی جانب سے، لیکن پنجاب حکومت کے حکم پر پنجاب پولیس، راولپنڈی پولیس اور تھانے دار نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ میں مارا جاؤں تو رانا ثناءاللہ کو شامل تفتیش کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں: عمران خان نے رات کے ٹویٹ کیا، کہا گیا کہ جناب عمران خان کی لاہور میں کوئی خاص ملاقات ہوئی، کسی مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عمران خان نے تردید کر دی اور کہا کہ یہ لانگ مارچ کو متاثر کرنے کی کوشش ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت کے سامنے واحد شرط ہے، اور وہ شرط ہے کہ فی الفور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا کہ حکومت سے اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں تو کریں، لیکن لاہور میں نہ کوئی خاص ملاقات ہوئی، نہ ہی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوئے۔ پھر جناب عمران خان نے بڑا ہی واضح کر دیا اپنی تقریر میں کون دھمکیاں دے رہا تھا: ارشد شریف کی ماں سے پوچھ لو۔ عمران خان نے خطاب کیا اور کہا انہوں نے لاہور کے اندر کہ ارشد شریف کی والدہ بتا سکتی ہیں کہ انہیں دھمکیاں کون دے رہا تھا ارشد شریف کو، اور میں 70 برس کی عمر میں اگر سڑکوں پر نکلا ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں نکلا ہوں۔ پاکستان کو، نوجوانوں کو، آئندہ آنے والی نسل کو حقیقی آزادی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، انصاف کا اصول ہمارا حق ہے، اہم ترین پیغام چیف جسٹس کے نام۔ اور پھر تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے قائم حکومتی کمیٹی میں مزید ارکان کا اضافہ حکومت نے کر دیا۔ خبریں
چلا رہے ہیں اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں جناب کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ارکان کی تعداد 13 کر دی. حنیف عباسی, خالد مکسی, طارق فضل چودھری اور طارق بشیر چیمہ, یعنی پتہ نہیں کس کس کو اس کمیٹی کے اندر شامل کر رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اور حکمت عملی حکومت کی سامنے آ گئی, اور وہ حکمت عملی کیا ہے؟ ہنسی آتی ہے اس حکمت عملی پر. اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے اس میں اضافہ کر دیا اور ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک توسیع دے دی, اور مارگلا روڈ, بری امام سمیت 5th ایونیو, فیصل ایونیو, ان تمام علاقوں کو ریڈ زون قرار دے دیا ہے. ایک دفعہ 144 نافذ کر دی, اور کنٹینر, خاردار تاریں, اب یہ چکر بھی لگا کر آئے, تمام طرف انہوں نے لگا دیے. بھاری نفری سڑکوں پر راستے سیل. لیکن دوسری جانب لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ جاری, 4 نومبر کو پہنچے گا. کسی کو کپتان عمران خان کی پالیسی کا اس وقت کوئی اندازہ نہیں. عمران خان کا کیا پلان ہے؟ حکومت پریشان ہے. عمران خان اس وقت بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, اور جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں, اگلے شہر سے نئے لوگ آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ایک وقت میں پورے ملک سے بڑی تعداد میں لوگ ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے. پلاننگ بھرپور ہے, ڈیفرنٹ ہے, مکمل ہے. حکومت بکھلائی ہوئی ہے, انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اور کنٹینر, خاردار تاریں, سپریم کورٹ, ریڈ زون, اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہائی الرٹ اسلام آباد کے اندر, جگہ جگہ کنٹینرز کی بھرمار, عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل کی انتظامیہ کو کہہ دیا جناب کہ شرکا کو کمرے نہ دیے جائیں. اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف اس اہم ترین ویڈیو کا سب سے اہم ترین حصہ, جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت جو کہ 29 نومبر کو ختم ہونے جا رہی ہے, اور 30 نومبر کو ملک کے نئے آرمی چیف اگر اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں, تو سب سے بڑا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جب نئے انتخابات کی جانب قوم جاتی ہے, پاکستان جاتا ہے, تحریک انصاف جاتی ہے, تو کیا موجودہ DGISI جنرل ندیم انجم اور موجودہ DGISPR جنرل بابر افتخار کو تبدیل کر دیا جائے گا؟ کچھ اس قسم کی روایات ہمیں ماضی میں نظر آتی ہیں کہ جب نئے آرمی چیف آتے ہیں, اپنی ٹیم وہ بناتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ 2 اہم ترین پوسٹ ہیں, ایک پاک فوج کے ترجمان کی اور دوسری جو ہے وہ DGISI کی. اور ماضی میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ان عہدوں کے اوپر تبدیلیاں ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ اگلے 30 دنوں کے اندر تمام تر حکومتی جماعتوں کی, اپوزیشن کی, پاکستان تحریک انصاف کی, عوام کی, اسلام آباد کے مقتدر حلقوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام لوگ جو پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, میڈیا, غیر ملکی میڈیا, بین الاقوامی میڈیا, ہر جگہ یہی بات گردش کر رہی ہے کہ کیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ان 2 عہدوں پر تبدیلی ہو سکتی ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے ذرائع نے کہ بالکل ان 2 عہدوں کے اوپر تبدیلی نئے انتخابات میں جانے سے پہلے ہو سکتی ہے. یہ بتانے کے لیے, یہ تاثر دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ مقتدر حلقے جو ہے وہ آئندہ الیکشن کے لیے تمام تر سیاسی جماعتوں کو برابر کا جو سپیس ہے وہ دینا چاہتے ہیں. عمران خان نے اہم ترین بات کی, عالمی نشریاتی ادارے BBC کو انہوں نے انٹرویو دیا. ڈان نے رپورٹ کیا پریس کانفرنس میں اتنے جھوٹ ہیں, پوری بات اداروں کی شرمندگی کا باعث بنے گی. اور BBC کی براہ راست کیا انہوں نے جو لیڈ لگائی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ انٹرویو یہ BBC کو دیا. عمران خان نے کیا کہا, تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں. ہیڈ لائن یہ تھی جناب اس خبر کی کہ احمقانہ پریس کانفرنس میں سچ کے نام پر جھوٹ اور آدھے سچ بولے گئے. یعنی احمقانہ کا لفظ استعمال کیا, جھوٹ کا لفظ استعمال کیا, بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا عمران خان نے کہا کہ جو DGISPR اور DGISI کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو عمران خان نے احمقانہ قرار دے دیا, اور کہا کہ سچ کے نام پر کی جانے والی اس پریس کانفرنس میں جھوٹ اور آدھے سچ بولے گئے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر تھے. اور یہ عمران خان نے بات کی جناب لانگ مارچ کے آغاز کے بعد جمعہ کی رات کو کھل کر انہوں نے تمام معاملات پر بات کی. اور عمران خان کے اس انٹرویو سے پہلے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا, ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے رواں بس مارچ کے مہینے میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش کی تھی جسے قبول نہیں کیا گیا. سوال جب BBC نے کیا تو عمران خان نے کہا کہ یہ جو انہوں نے سچ کے نام پر پریس کانفرنس کی اس میں اتنے جھوٹ ہیں اور آدھے سچ ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر چیزیں لی ہوئی ہیں, ہم نے ایکسٹینشن کی آفر کی, یہ بتایا کہ کس سائٹ سے آفر کی تھی, یہ بتایا کہ کس سائٹ سے آفر تھی. عمران خان نے یہ سوال کیا
किस कॉन्टेक्स्ट, किस तनाजर में बात हो रही थी, अगर पूरी बात बताएं तो बड़ा शर्मनाक होगा उन सब के लिए। इमरान खान ने शर्मनाक का अल्फाज इस्तेमाल किया और कहा उन सब के लिए जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक, क्योंकि कभी आईएसआई चीफ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसका जवाब दे सकता हूं जो बड़ा शर्मिंदा कर सकता है फौज को। ऐसा कहना था इमरान खान का, लेकिन हम नहीं चाहते हमारी फौज के इदारे को नुकसान पहुंचे, क्योंकि हमारे दुश्मन चाहते हैं कि फौज कमजोर हो और पाकिस्तान इससे कमजोर हो जाएगा। फिर इमरान खान से एक और बात की गई। इमरान खान ने कहा कि यह भी कहा गया DGSPR के बयान ने कि अगर आपका चीफ गद्दार है तो फिर आप उनकी तारीफें क्यों कर रहे थे और रात की तारीकी में मिलते क्यों थी। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जहां ये अच्छी चीजें करेंगे हम तारीफ करेंगे। ये तो बच्चों वाली बात है कि हमने आपकी तारीफ की तो क्या आप हमेशा से ही अच्छे हैं? आप अपने बच्चों की भी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप बुरा काम करते हैं तो आप तनकीद करते हैं। ये दरअसल बहुत अहमकाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इमरान खान ने यह लफ्ज यूज किया, अहमकाना का। इस्टेब्लिशमेंट्स के हवाले से, ताल्लुकात और मुस्तकबिल के हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी की वजह से हुकूमत में नहीं आना चाहता। 2018 का इलेक्शन हमें किसी ने नहीं जिताया था। बड़ा ही वाजे किया, क्योंकि सवाल किया गया था DGSI से कि आप इमरान खान को लेकर आए तो क्या इसके ऊपर कोई बात करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा जनाब इस पर सैर हासिल गुफ्तगू कभी हो सकती है। कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, यानी ये तासुर को रद्द करने में उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। ये तासुर बना रहने दिया DGSI ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इस तासुर से पाकिस्तान के कुछ मखसूस हल्के गुज़श्ता 4 बरसों से फायदा उठा रहे थे। इमरान खान ने आगे चलकर कहा कि मकसद मुल्क में शफाफ इलेक्शन है। धांधली के 160 में से 130 तरीके खत्म हो जाते हैं अगर EVM मशीनें लाई जाएं। 2 बड़ी सियासी जमातों ने वो आने नहीं दी, ना ही इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कहीं और से हुक्म लेता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्शन हमेशा मतनाज़ा होगा और इसमें मुदाखलत के मौके मौजूद रहेंगे। और फिर इमरान खान ने कहा कि आज़म सवाती के इल्ज़ामात पर एक्शन लिया जाए। और अब इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ह्यूमन राइट्स सेल है वहां उस मामले के ये जो आज़म सवाती पर तशद्दुद का मामला है उन्हें भरना करके इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।